مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے، صحت کے لیے جو باپ جی نے ہمیں بخشی ہے۔ باپ جی ہم سب شکر گزاریوں کے ساتھ آتے ہیں باپ جی، اور اپنی قوم کے لیے رکھنے میں کھڑی ہوں باپ جی، گیپ میں کھڑی ہوں تاکہ سب کے لیے دعا کروں۔ خدا باپ ہم سب مل کر آپ کی حضوری میں آئے ہیں تاکہ ہماری قوم کے ساتھ انصاف ہو، کیونکہ آپ انصاف کے خداوند خدا ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں جو بیٹیوں پر قانون لگا تھا، خدا باپ آپ کی حضوری سے وہ صادر ہوا۔ خدا باپ جی آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو باپ جی، لیکن اب شیطان زیادہ داڑے مار رہا ہے باپ جی، اور بیٹوں کو پکڑ رہا ہے، اغوا کر رہا ہے اور مار رہا ہے باپ جی۔ رحم کرے اے خداوند، حق کو سن، ہماری فریاد پر توجہ کر، ہماری دعاؤں پر کان دھر باپ جی، اور تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں باپ جی۔ تو نے ہم سب کو آزما لیا، دیکھ لیا، تاکہ ہم سب آپ کی حضوری میں بیٹھے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے ظلموں کی راہ سے رہائی بخش دے باپ جی۔ رحم کرے، ہمارے قدموں پر راستی کو قائم کرے باپ جی، اپنے لوگوں کا انصاف کرے باپ جی۔ جتنے بھی خدا باپ مارے جا رہے ہیں باپ جی، ستائے جا رہے ہیں باپ جی، جنہیں ہلاک کیا جا رہا ہے باپ، ان سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے باپ جی آپ کا کلام اور آپ کے کلام کے وعدوں کو لیتی ہوں، جو آپ نے کہا مبارک ہو تم جو میرے نام سے ستائے جاتے ہو۔ آپ ہی نے تو کہا جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج دوں گا۔ باپ اس کلام کو اور اس کلام کے وعدوں کو ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں جو خدا باپ آپ کے نام پر ستائے جا رہے ہیں، جو آپ کے نام پر ہلاک کیے جا رہے ہیں باپ، ان سب کے لیے خدا باپ کلام کو اور کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ خداوند سب بچائے جائے، وہ ابدی زندگی پائے جو آپ نے دینے کا وعدہ کیا ہے باپ جی۔ اپنے کلام کو نازل کر کے سب کو شفا کر دے باپ جی۔ سب کے لیے باڑ کو مانگتی ہوں باپ جی، پاک فرشتوں کو مانگتی ہوں مالک، آتشی آگ کو مانگتی ہوں باپ جی، ان کے گرد باپ جی جتنے بھی آپ کے قوم کے لوگ ہیں باپ جی، جو خریدے گئے ہیں، جو باپ جی آپ نے قیمت ادا کی ہے میرے مالک، ان سب کے لیے آپ کی پاک لہو کو مانگتی ہوں، آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی شیطان ان کے نزدیک نہ آ سکے باپ۔ ہر گندگی سے رہائی بخشنے والے خداوند، ہماری عدالت کرنے والے خداوند، انصاف سے خدا باپ آپ کی حضوری میں ہیں، آپ ہی انصاف کرنے والے خداوند خدا ہیں باپ جی۔ سب کو بچا لے، ہمارے دشمن جو جانی دشمن ہیں، جو ہمارے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں باپ جی، خدا باپ ان سے پناہ کی بھیک مانگتی ہوں باپ، سب کو نجات دے میرے مالک، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور یسوع ہی نجات ہے اور کہیں سے نجات نہیں باپ جی۔ تمام گھروں کے لیے آپ کی حضوری معموری کو مانگتی ہوں جو آپ کے نام سے جلائے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، ان بیواؤں غریبوں کے لیے جو بیوائی کی جا رہی ہیں، جو بچے یتیم کیے جاتے ہیں باپ جی، ان کے لیے آپ کا کلام مانگتی ہوں باپ جی۔ آپ نے ہی تو کہا کہ تیرے ماں باپ چھوڑ جائیں گے پر میں تجھے کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا باپ۔ اس کلام کو ان بچوں کے لیے مانگتی ہوں باپ جی، ان بچوں کے لیے خدا باپ، ان گھروں کے لیے روزگار کو مانگتی ہوں باپ، آتشی آگ کو مانگتی ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی بری نظر ان کے قریب نہ آ سکے باپ جی۔ آپ کے آسمانی دریچے کو مانگتی ہوں کہ انہیں کھولیں اور انہیں مہیا کریں باپ جی، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے خداوند خدا ہے باپ جی۔ سب کو خدا باپ مہیا کرے، اچھا روزگار دے، کیونکہ آپ نے دینے کا وعدہ کیا، روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے مالک۔ میں اس روٹی کو آپ کی پاک حضوری سے اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے مانگتی ہوں باپ، سب کی مدد کرے باپ جی، اپنے فرشتوں کو بھیجے جو ان کی حفاظت کرے، ان کی مدد کرے باپ جی۔ رحیم باپ رحم کرے، کیونکہ آپ قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی ہے باپ جی۔ آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں باپ جی، پاک فرشتے مانگتی ہوں جو ان سب کی حفاظت کرے، اس خدا باپ زبور 91 کی پروٹیکشن کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے جو وعدے کی ہیں باپ جی وہ سچے ہیں اور وہ سب وعدے ہاں میں ہیں۔ خداوند ہماری چٹان اور ہمارا قلعہ اور ہمارا چھڑانے والا خدا ہے، ہمارا خدا ہماری چٹان ہے جس پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، وہی ہماری سپر اور ہماری نجات کا سنگ اور زمین کا اونچا برج ہے باپ۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ آپ ہی نے کہا کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی،
اور میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر الفی کو روندے گا، تو جوان شیر ازدا کو پامال کرے گا، چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ باپ، جب ہم آپ کے نام کو پکارتے ہیں، جب ہم آپ کو پکارتے ہیں تو آپ مصیبت میں ہم سب کو چھڑاتے ہیں اور عزت بخشتے ہیں اور عمر کی درازی سے آسودہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے وعدے ہیں کہ آپ بچائیں گے اور چھڑائیں گے۔ باپ، میں سب کے لیے اس کلام کو اور اس کلام کے عہدوں کو مانگتی اور پا لیتی ہوں یسوع نام سے۔ جس طرح ایوب میں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑاؤں گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں تجھ کو موت سے بچاؤں گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے، تو زبان کے کوڑوں سے محفوظ رکھی جائے گی، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خوشحالی پر ہنسے گی، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گی کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیرا محفوظ ہے، کیونکہ ہم سب آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ باپ جی، آپ ہی نے کہا تیرا مسکن محفوظ رہے گا اور کوئی چیز غائب نہیں ہوگی، اور میں تجھے بچاؤں گا، اور تیری نسل زمین پہ بڑھے گی، اور تیری اولاد گھاس کی مانند زمین پر برمند کی جائے گی۔ ہالےلویا! آپ ہی نے کہا تو اور تیرا گھرانہ پورے عمر میں قبر میں جائیں گے، جس طرح اناج کے پولے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ آمین۔ اور آپ ہی نے کہا اس کلام کو لے لے اور اسے یاد کر، کیونکہ یہ تیرے فائدے کے لیے۔ باپ، اس کلام کو، اس کلام کے سارے وعدوں کو جو آپ نے کہا میں چھڑاؤں گا، بچاؤں گا، میں سب کے لیے مانگتی ہوں، تاکہ سارے وقت پر قبر پہ جائیں جو مقررہ وقت آپ کی پاک حضوری میں ہے۔ خدا باپ سب کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم سب آپ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ خدا باپ اس کلام کو، کلام کے سارے وعدوں کو جو سب ہاں میں ہے، عہد ہے، میں سب کے لیے مانگتی ہوں، تاکہ آپ کا کلام، آپ کے وعدے ہم سب پر، ہماری قوم کے لیے، خدا باپ ہر ایک کے لیے مانگتے اور پاتی ہوں، کیونکہ آپ نے جہاں سے ایسی محبت کی۔ خدا باپ، آپ نے سب کے لیے یہ کفارہ عطا کیا ہے، سب کے لیے زندگی کا کفارہ دیا ہے، تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ باپ جی، آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، سب کو توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ خدا باپ، میں سب کے لیے کلام کو اور کلام کے عہدوں کو، وعدوں کو مانگتی اور پاتی ہوں۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ God bless you all.